حتیٰ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جانوروں کے رنگوں کے متعلق بھی کچھ وضاحت فرمائی ہے کہ کس کلر کا جانور اللہ رب العزت کو زیادہ پسندیدہ ہے اور کس کلر کا کس انداز کا جانور ہونا چاہیے۔ ایک حدیث پاک سماعت فرمائی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید رنگ کے جانور کی قربانی، سفید رنگ کے جانور کی قربانی اللہ تعالی کے نزدیک سیاہ رنگ کے دو جانوروں کی قربانی سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی اگر سفید کلر کا جانور ہے تو اللہ رب العزت کو وہ زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ دو جانور ذبح کیے جائیں اور وہ کالے ہوں، تو اللہ رب العزت کو زیادہ پسندیدہ وہ سفید کلر کے جانور کی ہے، لہذا جب ذبح کرنا چاہیں تو سفید کلر کا اگر آپ انتخاب کریں تو بہت اچھی بات ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے جو مینڈے ذبح فرمائے تھے نا، وہ چت کبرے تھے، یعنی اس میں کالا کلر بھی تھا، سفید کلر بھی تھا، مکس تھا۔ اور ایک دفعہ جو مینڈے آپ نے ذبح فرمائے تو اس کے ہاتھ، پاؤں اور آنکھوں کی جگہ جو تھی نا، یہ سیاہ تھی، یعنی اتنے اتنے حصے، جیسے آنکھ کا یہ دائرہ کالا، اسی طرح پاؤں کے کھر کی طرف جو تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے وہ کالا، اور ہاتھ جو اگلے پاؤں ہوتے ہیں ان کی طرف جو اگلا حصہ ہے کھال کا، وہ کالا حصہ تھا۔ ایسے مینڈے بھی آپ نے ذبح فرمائے۔ اور قولی جو سنت حضور نے فرمایا کہ سفید رنگ کے جانور کی قربانی اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت اس کے کہ سیاہ رنگ کے دو جانور کی قربانی ہو، تو زیادہ پسندیدہ سفید رنگ کا جانور ہے۔ تو اگر ممکن ہو سکے تو اس سنت کو بھی ادا کیجئے جو قولی سنت ہے ہمارے نبی کی، کہ سیاہ رنگ کا بھی جائز ہے جو حضور نے ذبح فرمایا بھی اپنے ہاتھ مبارک سے، اور قولی طور پر جو آپ نے فرمایا ہے وہ سفید جانور کا فرمایا ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ حضور نے جو ذبح فرمایا اپنے عمل سے وہ تھا سیاہ جانور، یعنی اس کے ہاتھ، پاؤں اور جو آنکھوں کی جگہ تھی یہ سیاہ تھی۔ اور جب آپ نے اپنے فرمان سے ثابت کیا تو اس میں فرمایا کہ سفید رنگ کا جانور، تو خود آپ نے کالے رنگ کا جانور ذبح فرمایا اور قولی طور پر آپ نے فرمایا کہ سفید رنگ کا ہونا چاہیے، تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ سفید رنگ کا بھی جائز ہے اور سفید رنگ کی فضیلت اپنی ہے، لیکن جو حضور نے ادا فرمایا ہے وہ جانور ایسا تھا کہ جو چت کبرا تھا، جو دو کلر کا تھا۔ اور ایک دفعہ جب آپ نے مینڈے ذبح فرمائے تو اس میں یہ تھا کہ اس کے ہاتھ، پاؤں اور آنکھوں کا دائرہ جو تھا وہ سیاہ تھا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں گئے، اب ہمارے یہاں جو مہنگی جانور کی قربانی کرتے ہیں تو اکثر وہ جانور بوڑھے ہوتے ہیں، یعنی بڑی عمر کے ہوتے ہیں، 4 سال 6 سال گائے کے اندر ہو جاتی ہے، تب جا کر وہ اتنے گوشت کو پہنچتی ہے، اتنا فربہ ہوتی ہے۔ تو ایک ہے کہ اتنا بھاری جانور ہو جس میں گوشت زیادہ ہے تو اس کی عمر زیادہ ہو، ایک زیادہ عمر والا جانور ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ جو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کو سنا کے لفظ سے سنا کہہ لیجیے، یا 2 دانت والا جو جانور ہوتا ہے، اور وہ بکرے بکری میں دمبا دمبی وغیرہ کے اندر 2 سال کی عمر، آپ سال کی عمر بتائی تھی، اور گائے کے اندر دیکھتے ہیں تو اس میں 2 سال پورے ہونے چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اگر اونٹ میں دیکھی جاتی ہے 2 دانت، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اونٹ پورے مکمل 5 سال کا ہو چکا ہو اور 6 سال میں لگ چکا ہو۔ تو اگر ان عمر کی جانور ملے، اگر بکرا بکری ہے تو مکمل 1 سال کا ہونا چاہیے، بہت زیادہ سالوں کا ہوگا تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ اگر بکرے وغیرہ کے اندر گئے تو 1 سال، اس سے زیادہ عمر نہیں، کچھ زیادہ ہو کچھ مہینے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر گائے گئے تو اس میں 2 سال ہونے چاہیے، اور اگر اونٹ ہے تو اس میں 5 سال اس کی عمر ہونی چاہیے۔ اگر اس سے عمر زیادہ بڑھ جاتی ہے، یعنی بکرے میں بہت زیادہ عمر بڑھ گئی، گائے میں عمر بڑھ گئی اور اونٹ میں عمر بہت زیادہ بڑھ گئی کہ وہ بوڑھے ہو گئے، تو ایسی قربانی اگر جائز ضرور ہے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کو زیادہ پسند فرمایا ہے۔ فرمایا کہ بوڑھے جانور کی بنسبت اللہ تعالیٰ کے نزدیک 2 دانت والا جانور زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے، اور 2 دانت بکرے میں 1 سال میں مکمل ہوتے ہیں، اور گائے میں 2 سال میں، اور اونٹ میں 5 سال میں جا کر مکمل ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض افراد
اچھی قربانی کرتے ہیں، بہت اچھی نیت سے ہی کرتے ہوں گے مسلمان گئے، ہم بدگمانی اور شک نہیں کر سکتے. اور بعض افراد کو ہمارے یہاں جو ایک عادت سی ہے کہ جناب وہ دیکھو اتنا مہنگا جانور لے کر آیا ہے، وہ دکھانے کے لیے لے کر آیا ہوگا، اس نے اپنا چرچا کرنا ہے، نام کروانا ہے، اس لیے اتنا مہنگا جانور لے کر آیا گیا. ہم کسی کی نیت پر کیسے شک کر سکتے ہیں جب تک ہم اس کو جانتے نہیں ہیں؟ تو یہاں پر یہ غور کرنا ہے. حدیث پاک سماعت فرمائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ قربانی وہ ہے جو زیادہ مہنگی اور زیادہ فربا ہو. تو اللہ کے نزدیک بھی وہ قربانی زیادہ پسندیدہ ہے جو مہنگی ہو. تو اگر کوئی مہنگا جانور لے کر آ رہا ہے تو ہم اس کو برا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر اللہ نے اس کو وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، اور وہ بقیہ اپنے فرائض بھی ادا کرتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، اور جو اسلام نے اس پر مالی عبادات کو لازم کیا ہے وہ مکمل کرتا ہے، پھر اگر وہ فربا جانور اور مہنگا جانور لے کر آ رہا ہے تو ہم اس پر کوئی شک نہیں کر سکتے، اس پر اعتراض نہیں کر سکتے. وہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے. تو اللہ کو بھی پسندیدہ وہ قربانی ہے جو مہنگی ہو اور زیادہ فربا ہونی چاہیے. ظاہر سی بات ہے اللہ کی راہ میں یہ جانور جاتا ہے، قربان ہو جاتا ہے، اور پھر ہمیں قیامت کے دن یہ دوبارہ نصیب ہوگا جانور، اور ہم یہ ہمارے میزان میں وزن بھی کیا جائے گا کہ 70 درجے بڑھا کر ہمیں اس کا اجر و ثواب عطا فرمایا جائے گا. تو اس قربانی کو پھر اچھے طریقے سے ہی کرنی چاہیے. جیسے پہلے ایک حدیث سنائی تھی، فَطَيِّبُوا بِهَا نَفْسًا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قربانی کو خوش دلی کے ساتھ ادا کیا کرو. مت سوچا کرو کہ زیادہ پیسہ جا رہا ہے یا اتنا پیسہ لگ جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ایسا نہ سوچا کرو. اللہ کی راہ میں جا رہا ہے تو خوش دلی کے ساتھ اس قربانی کو ادا کیا کرو. تو ان 3 حدیثوں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو جانور ذبح فرمائے عمل پاک کے اعتبار سے وہ مینڈے ذبح فرمائے، اور وہ سیاہ رنگ کے تھے، زیادہ تر ان کا حصہ سیاہ تھا یا چت کبرے تھے. اور قول طور پر حضور نے جو فرمایا وہ فرمایا کہ سفید رنگ کا جانور ہونا چاہیے. تو سفید بھی جائز گئے اور کالا بھی جائز گئے، چت کبرا بھی جائز گئے، اور پسندیدہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گئے وہ گئے سفید رنگ کا جانور. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت اس کے کہ 2 کالے سیاہ جانور ذبح کیے جائیں. اور اسی طریقے سے زیادہ عمر اچھی بات ہے کہ نہیں ہو جانور کی، برابر ہونی چاہیے، یعنی بکرے میں 1 سال اور گائے میں 2 سال اور اونٹ میں 5 سال کی عمر ہونی چاہیے. اس سے زیادہ اگر بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو وہ اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے. اور قربانی ہو تو مہنگی بھی ہونی چاہیے اچھی اپنی حیثیت کے مطابق، اور فربا بھی ہونی چاہیے کہ اس کا جو گوشت کا حجم ہے وہ بھی بھرا ہونا چاہیے.